ایکوزیشنز نہ کریں، ہمیشہ ان کے حقوق کی حفاظت کریں. گویا اور پھر فرمایا کہ جو وعدے کرو وہ ہمیشہ پورے کرو، اور جتنے انسانی طبقات ہیں ان کے حقوق کو پورا کرو، اور معاشرے کے کمزور لوگوں پر کبھی ظلم نہ کرو. جعفر بن ابی طالب نے آقا علیہ السلام کے تعلیمات کی اور دین اسلام کی یہ پکچر پیش کی. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ پورا میسج جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیا 6 سال تک آقا علیہ السلام سے دین سیکھ کر، اور آپ کی پریکٹس کو، سنت کو، سیرت کو، تعلیمات کو جانچ پڑتال کر کے 6 سال جو دیکھا، وہ سارا کا سارا میسج اسلام کا کیا ہے؟ وہ میسج تھا ہیومن ڈگنیٹی کا، وہ میسج تھا سوشل ایکویلٹی کا، وہ میسج تھا اکنامک جسٹس کا، وہ میسج تھا پیورٹی آف فیتھ کا، وہ میسج تھا پائٹی اور رائچسنس کا، وہ میسج تھا سنٹیریٹی اور ٹروتھفلنس کا، وہ میسج تھا ٹرسٹ وردینس کا، میوچل ہیومن ریسپیکٹ کا، فلفلمنٹ آف ہیومن رائٹس کا، انٹیگریٹی آف کریکٹر کا، اور اسپرچویلٹی اینڈ سولیڈیرٹی آف ہیومن لائف کا، کہ انسان کا کردار پاک ہو، صاف ہو، بندہ رحم دل ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، انسانی حقوق کا تحفظ کرے، غریبوں کا سہارا بنے، کمزوروں کو بچائے اور عورتوں کو اپلفٹ کرے. یہ پیغام ہے تاجدار کائنات کے دین اسلام کا، جس کا پیکج حضرت جعفر بن ابی طالب ابھی سینیا میں دے رہے ہیں. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہے. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورت ہوگی کہ پنہاں ہو. دل بھی تو ہے نہ سنگ و خشت. غالب اردو کلاسیکل روایت کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں میں سب سے پہلے غم روزگار کی ترکیب روشناس کرائی. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عظیم شاعر مرزا غالب کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ای ٹی وی اردو کا خراج عقیدت. دیکھیے خاص پروگرام 13 بیان غالب 27 دسمبر بروز جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. یہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں، پہلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اور 6 سال کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی. ہسٹورک تاریخی سٹیٹمنٹس ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت اور دین پر. ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ہر قسم کے جبر و تشدد اور اگریشن کے خلاف آواز اٹھائی، ہر قسم کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، اخلاقی جرائم کے خلاف آواز اٹھائی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو امن، رحمت اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور دین اسلام کا اس سے بہتر آتھینٹک ہسٹوریکل ثبوت کوئی نہیں ہے.
میں ڈنمارک اور یورپ کی نوجوان نسل کو اور مسلمانوں کو اور اسکینڈینیویا اور پورے یورپ کے رہنے والے کے بیٹوں کو بیٹیوں کو تمام افراد کو میسج دینا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات میں کہیں انتہا پسندی نہیں دیکھیں گے، کہیں جبر نہیں ہے، کہیں وائلنس نہیں ہے، کہیں ریڈیکلزم نہیں ہے، کہیں ٹیررزم اور دہشت گردی نہیں ہے، کہیں نفرت نہیں ہے، کہیں ناانصافی نہیں ہے۔ جس سمت آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھو، ہر سمت انسانیت ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، برداشت ہے، اوپننس ہے، موریلٹی ہے، رحم ہے، احسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آقا علیہ السلام کے فالوور کے طور پر صحیح نقشہ دنیا کو دکھایا جائے تو اپنی سیرتوں میں ایسے ہی بن جائیے جس کا بیان جعفر بن ابی طالب نے کیا، روز مرہ کی زندگی میں ایسے بن جائیے، یہ زندگی اپنائیے تاکہ آپ کو چلتا پھرتا دیکھ کر دنیا خود کہے کہ یہ اسلام کے امن اور رحمت کے پیکر ہیں۔ آپ کی زبان میٹھی ہو، برتاؤ کرو تو اس میں مٹھاس ہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے مظلوم کو بچاؤ، وائلنس تشدد کہیں نہ ہو، نفرت کی جگہ محبت ہو، عدم برداشت کی جگہ برداشت ہو، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، اخلاق بلند ہو، انسانی قدروں کی حفاظت ہو، امانت اور دیانت ہو۔ اگر ان خوبیوں کا مرکب بن کے آج پریکٹس کریں گے تو اسلام پر جو تہمت لگ رہی ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس صدی میں تحریک منہاج القرآن پر جب اسلام کے چہرے پر گرد ڈالی گئی، اسے بدنام کیا گیا اور پیغمبر اسلام کی امن و رحمت پر مبنی شخصیت کو دھندلا بنایا گیا چند دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی حماقتوں کی وجہ سے یا کچھ نوجوانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے، تو اس وقت پوری دنیا اس یلغار کے سامنے چپ تھی، خاموش تھی، اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے اور گرد کو جھاڑنے اور مصطفیٰ کے دین کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے جرأت مند آواز کہیں سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس وقت رب ذوالجلال نے منہاج القرآن کو توفیق دی کہ یہ ساری کائنات میں اسلام کا دفاع کرنے والا بن کے اٹھا۔ اس لیے تمام منہاج القرآن کے کارکن ہوں یا امت مسلمہ کے افراد، تمام مسلم یوتھ، وہ جو بھی ایتھنک گروپس ہیں، جس بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں، عربز ہیں، نان عربز ہیں، نارتھ افریقن ہیں، جہاں جہاں امت مسلمہ کے افراد ہیں، نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرا میسج ہے خدا کے لیے، آپ کو بعضوں کو ورغلایا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی نفرت نہیں ہے، اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے، اسلام جتنا وسیع نظر دین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں محبت ہے، اسلام میں پیار ہے، اسلام میں رحمت ہے، اسلام میں برداشت ہے، اسلام میں ڈائیلاگ ہے، اسلام میں نہ ہارشنس ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹریمزم ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، 621 عیسوی جب 10-11 سال گزر گئے ہیں اسلام کی اور دین اسلام کی پرچار کو، 11 سال 12 سال ہجرت سے پہلے، اس وقت 12 افراد کا وفد آتا ہے۔ ایک سال پہلے 6 افراد آئے تھے یثرب سے، اس وقت وہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، اس وقت وہ گاؤں یثرب تھا، مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا، وبا کا شہر تھا۔ دوسرے سال 12 لوگ آئے، عقبہ کے مقام پر بیعت کی حضور علیہ السلام کی، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ فرسٹ ڈیلیگیٹ تھا جس نے وزٹ کیا حضور علیہ السلام کو،
اور آپ نے ان سے بیعت لی اور اپنے پہلے ریپرزینٹیٹیوز، ڈیپوٹیز، پہلے ایمبیسڈرز اسلام کے بنا کر مدینہ بھیجا کہ یہ میری تعلیم ہے، جا کے پہنچا۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم سے بیعت لی آقا علیہ السلام نے، اور بیعت کیا تھی؟ اب مجھے بولیے، جب عقبہ میں بیعت لے رہے ہیں تو نیٹو کی فورسز کھڑی ہیں سامنے واچ کرنے کے لیے کہ کیا بات ہو رہی ہے، یو این او کا ادارہ ہے واچ کرنے کے لیے کیا بات ہو رہی ہے۔ ڈینش، اسکینڈینیوین، امریکن، برٹش، یورپین، پاکستانی، فلاں گورنمنٹس ہیں وہاں واچ کرنے کے لیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ 1500 years بیک وی آر گوئنگ بیک۔ عقبہ کے میدان میں جسٹ 12 persons وہ پلیج لے رہے ہیں ان سے، آقا علیہ السلام، پلیج آف لائلٹی، اینڈ ہی از propagating them the basic fundamental principles of Islam so that they may carry out this message of Islam to the Medinan people, and they become the propagators of Islam, and they become the ambassadors of Islam. آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہو، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بس، پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن بہار کے نام سے دہلی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वो जो इस्लाम की तालीम आका ने दी वो उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं सही मुस्लिम में और मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सुनन दार कुतनी और मुवत्ता इमाम मालिक में, सब कुतुब हदीस में कहते हैं कि हमसे आका अलैहिस्सलाम ने बैत ली इन चीजों पर। तो गोया फर्स्ट पैकेज ऑफ इस्लाम, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो आका अलैहिस्सलाम ने उस फर्स्ट विजिटिंग डेलीगेट ऑफ मदीना उनको दिया, वो क्या था? फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नुशरिक बिल्लाहि शैया, हमने ये बैत की हुजूर से
ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتی ببہتان ولا نعصیہ فی معروف فإن وفیتم فلکم الجنہ. ان کا سب سے پہلے آقا نے تعلیم دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، شرک نہ کرو. اس کے بعد ہم سے وعدہ لیا کہ چوری نہیں کرنا. آپ ذرا تعلیمات کی لیول کو دیکھیں، دائرے کو دیکھیں، ایمفسائز کس چیز پہ کر رہے ہیں. چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، وعدہ لے رہے ہیں. اپنی اولاد کو اور خاص طور پہ بچیوں کو، فیمیل چلڈرن جب پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیتے تھے. ان کو قتل نہیں کرنا، کسی جان کو قتل نہیں کرنا. بین آن کلنگ آف مین کائنڈ. کسی پر جھوٹا بہتان، فالس ایکیوزیشن نہیں لگانا. کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی، غیبت اور چغلی نہیں کرنی. اور ہمیشہ سچائی اور انصاف اور حق کی حمایت کرنی اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. یہ 8 چیزوں پر بیعت لی اور فرمایا اگر ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ ویلیوز ہیں اسلامک ٹیچنگز کی. ساری اسلام کی تعلیمات اب تک جو بیان کر چکا ہوں اس کا خلاصہ دیکھیں تو اسلام سٹینڈز فار موریلٹی، اسلام سٹینڈز فار ہیومنزم، اسلام سٹینڈز فار جینٹلنس، اسلام سٹینڈز فار پائٹی اینڈ رائچسنس، اسلام سٹینڈز فار ٹروتھفلنس، اسلام سٹینڈز فار جسٹس، اسلام سٹینڈز فار اکویلٹی، اسلام سٹینڈز فار مرسی اینڈ کمپیشن، اینڈ اسلام سٹینڈز فار پیس، لو اینڈ ٹالریشن. یہ اسلام کی کل تعلیم ہے. اخلاق کی تعلیم ہے، انسانیت کی ہے، شرافت کی ہے، نیکی کی ہے، سچائی کی ہے، عدل اور انصاف کی ہے، رحمت کی ہے، امن کی ہے، پیار اور محبت کی ہے. یہ ساری تعلیم آقا علیہ السلام دے رہے ہیں. اب 12 سال گزر چکے ہیں اعلان نبوت کو. 12 years have passed. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی سٹیٹمنٹ سے لے کر بیعت عقبہ اولیٰ تک 12 سال گزر گئے ہیں. اب ذرا 12 سال پہ ایک نظر دوڑائیں. ہر جگہ پرسسٹنسی اور کنسسٹنسی ہے یا نہیں؟ ایک تسلسل ہے، کہیں ڈیویشن نہیں ہے. بدلتے ہوئے حالات میں مصطفیٰ کی تعلیم نہیں بدلتی. حالات میں اونچ نیچ، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مگر تاجدار کائنات کی دینی تعلیمات میں کوئی اونچ نیچ نہیں آتی. اس کے اندر ایک تسلسل ہے، صراط مستقیم ہے. جو بات پہلے دن کہی وہی آخری دن رہی. اور آقا علیہ السلام کے کریکٹر میں، کردار میں تھرو آؤٹ جو غالب ہیں عنصر، وہ غالب ٹریٹس آف پیس، لو، مرسی، کائنڈنس اینڈ جینٹلنس. You can never ever find even a smallest trace of extremism and terrorism in the character of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or in his teachings. ہر جگہ انسانی عظمت اور وقار کی بات کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر جگہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں پہاڑ کی طرح اگینسٹ اینیمیٹیز، دشمنیوں کے خلاف، اگینسٹ انجسٹسز، against oppression, against every kind of aggression, against every kind of violence, against every kind of extremism, against every kind of terrorism, against every kind of torture, against every kind of bloodshed, against every kind of killings. آقا علیہ السلام ہر جگہ لائک اے ماؤنٹین کھڑے ہیں، بری خصلتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، نیکیوں رحمتوں کو سمندروں کی طرح پھیلا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت کو رول ماڈل دیا ہے، ماڈل آف ایکسیلنس. اور اس طرح آپ کے آئیڈیاز، آپ کی تعلیمات، آپ کے تصورات شیپ ہوتے چلے گئے، ان کو شکل ملتی چلی گئی. جو شکل ملتی چلی گئی یہی دین اسلام بنتا چلا گیا. اب اس سے ایک عجیب تر
صورتحال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم گھوم رہے ہیں آقا علیہ السلام کے سالوں کے ساتھ ساتھ. جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں جہاں میرے آقا چلے ہیں، جہاں جہاں اپنے خطاب کیے ہیں، جہاں جہاں ایڈریس کیے ہیں، ہم آقا کے قدموں کے آثار دیکھتے ہوئے ساتھ انہی گلیوں میں چل رہے ہیں. اول تا آخر اپنے محبوب کو دیکھیں چلتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، تعلیم کیسے دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جس انداز سے بھی دیکھیں کہیں ڈیویشن نظر نہیں آتا. کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں کوئی انگلی رکھ سکے. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اس اسلام کے دین کو اور اس پیغمبر اسلام کو نیگیٹو طریقے سے سمجھا جائے. یہ ہمارے نوجوان مسلمان غلط فہمی اور نادانی کی وجہ سے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی غلط تعلیم کے پیچھے لگ کر مس لیڈ ہو جائیں، مس گائیڈ ہو جائیں اور اسلام کا غلط رخ پیش کریں جو نہیں ہے. اب بڑی عجیب بات ہے، 13 سال گزارنے کے بعد آپ پر مخالفین کا دباؤ بڑھ گیا اور تلواریں لے کر انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب تھوڑی اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس کا جو اس بات کی اہمیت ہے اسے سمجھنے کے قابل بنیں. آقا علیہ السلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ایک کنکری بھی نہیں ماری کسی کو. کیا؟ ایک کنکری، ایک سٹون بھی نہیں مارا، ایک پیبل بھی نہیں مارا. اور آپ کے نالج کے لیے 13 سال میں 70 آیتیں ایسی آئیں. کتنی؟ 70 آیتیں جن میں بار بار کہا گیا کہ سیلف ڈیفenس کے لیے بھی آرمز کو نہیں اٹھانا. You cannot take up the arms even for your self-defense. 70 Quranic verses were revealed in 13 years of Meccan life on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it was emphatically commanded in each and every verse that the Muslim community is not allowed to take up the arms even in their self-defense. Although they were living a very miserable life in total state of oppression and suppression. ٹارچر تھا ان کے اوپر، ظلم تھا. اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر انتہا ظلم کی وہاں تک پہنچی کہ تلواریں لے کر دشمن گھر کے ارد گرد آ گئے. اس رات میرے آقا نے ہجرت کی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر مدینہ پہنچے تو بہت بڑا استقبال تھا. گریٹ ہسٹورک ریسیپشن، بہت بڑا عظیم استقبال، enthusiastic reception, unparalleled historic reception of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. Thousands of Medinan people were there to receive him. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی
होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से शनिचर को लेंगे हलफ, 3 जनवरी को साबित करनी होगी अक्सरियत। गुजरात पुलिस का लड़की की जासूसी कराने का मामला, मरकज जांच का दे सकती है हुक्म, बीजेपी ने सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। इंटर्न जिनसे हिरासनी मामला, NUJS फैकल्टी ने जस्टिस गांगुली को एजाजी प्रोफेसर से हटाने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए सिमी के 3 कारकुन थे तालिबान के राब्ते में, ATS का दावा। और जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट से सुबकदोश होने का किया ऐलान, डरबन में खेलेंगे विदाई मैच। खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा शनिचर को दिल्ली के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। 45 साल अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के दीगर 6 अरकान असेंबली के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले अहकामात के मुताबिक हलफ बर्दारी के 7 दिन बाद यानी 3 जनवरी को केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी होगी। दिल्ली में हुकूमत साजी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तजवीज को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि हलफ लेने के 7 रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम रुकावटों को दूर करके 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को पास कराया जाएगा। करेंगे पास, 15 दिन में सारी अड़चनें पास दूर करेंगे, ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगे। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं है और कांग्रेस की हिमायत 18 नुकाती एजेंडे पर मबनी है। केजरीवाल ने पार्टी के अंदर बगावत और किसी रस्साकशी से भी इनकार किया है। विनोद कुमार बिन्नी ने भी इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं। कंट्रोवर्सी आप ही लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो बाइट है उनकी, दिखा दो। मैंने तो कोई बाइट नहीं देखी। ऑफर होना ना होना तो बात की बातें हैं कि भाई कहीं नाराजगी हो, हम कुछ मांग रहे हो। हम यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, कोई मंत्री बनने नहीं आया। एक देश की और इसकी व्यवस्था बदलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसमें किसी का मकसद मंत्री बनना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हलफबर्दारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, समाजी कारकुन किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की आवाज बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बाहर से हिमायत करने का वादा किया है
और पार्टी इस वादे को निभाएगी।